آج نفس سے کہہ دو 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو نا اللہ کے حوالے کر دو اور نفس کو مخاطب کرو کہ نفس تو میری جسم کا حصہ ہے، کل کو میں جلوں گا تو تم بھی جلو گے ساتھ، اور کل کو اگر میں مزے کروں گا جنت میں تو تم بھی میرے ساتھ مزے کرو گے۔ تو یار کچھ عقل مندی والے فیصلے کر لیتے ہیں۔ یار دیکھ، مجھے اللہ کی نافرمانی پہ مت اکسا، مجھے اللہ کی فرما برداری کرنے دے، مجھ پہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ تو میرے جسم کا حصہ ہے۔ نفس کو تھوڑا سا ملامت کرو، اور اے نفس تو یہاں دیکھ، چھوٹی چھوٹی مشقتوں کی وجہ سے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہا کیونکہ تو تنگ ہوتا ہے، تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو اللہ کے عذاب میں، اللہ کی آگ میں جل رہا ہوگا اور تیری چیخیں آسمانوں تک جاری ہوں گی، اس وقت تو ہی جل رہا ہوگا نا۔ آج تجھے تھوڑی سی سردی لگتی ہے نا تو تم مجھے فوراً ایڈوائز دیتا ہے، بھائی جلدی سے جاؤ بستر میں اور گرم کرو مجھے، حالانکہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اے نفس تو آج اپنے آپ کو اتنا سیکیور کر رہا ہے، تنگ نہیں ہونا چاہتا، تو قیامت کے دن اپنے آپ کو سختیوں کے حوالے کیوں کر رہا ہے؟ چلو صلح کر لیتے ہیں۔ آج کے بعد میں نے اتنی ساری لائف تیری باتیں مانی، تیرے حکم کے مطابق چلتا رہا، اب میری مان۔ اب جب میں کہوں نا نماز پڑھنی ہے تو تم نے کہنا ہاں نماز پڑھنی ہے۔ اب جب میں کہوں نا کہ میرے سامنے گناہ ہے اور ثواب ہے تو میں نے ثواب کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا، تو بھی ایگری ہو جانا، ٹھیک ہے؟ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اپنے نفس کو تھوڑا سا ملامت کریں، اپنے آپ کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، اپنی زندگیوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، جو بھی آپ نے آج تک کیا ان کو سب سامنے رکھیں، اور جو گناہ آپ سے ہو گئے ان کو ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں، جرم قبول کر لیں، اور اللہ رب العزت سے اس کو بخشوا لیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے، اور سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، بس ہم تھوڑا سا 2 بول بولنا باقی ہے۔ نفس سے لڑنے کے لیے آپ کو ایک بہترین سا فیصلہ چاہیے، اللہ کا ایک اچھا خاصا پیور سنسیریٹی والا رشتہ چاہیے، تعلق چاہیے، اور ڈھیر سارا نالج چاہیے، اور اس کے علاوہ توکل چاہیے، بھروسہ چاہیے، اعتماد چاہیے، اور گرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھنا آنا چاہیے، اور تمہیں اپنے رب کی رحمت پر امید ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نفس کیا ہے؟ ہزاروں نفس سے تم لڑ سکو۔ نفس مجھے یہ بتائیں، میرا جسم ٹھیک ہے، میرے اندر میری فیلنگز، میری سوچ، ہر چیز میرے سامنے ہے نا۔ نفس کوئی مجھے پیچھے سے تو اٹیک نہیں کرتا، ریالٹیز کوئی چھپا کے میرے سامنے تو نہیں آتا۔ نفس کو بیوقوف بنانے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے میرے اور نفس کے درمیان، سب کچھ میرے سامنے ہی ہوتا ہے نا۔ میں کب گرتا ہوں، میں کب ہارتا ہوں اپنے نفس سے؟ جب میرا نفس مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ اور نفس کو طاقتور بناتا کون ہے؟ نفس کس کے ہاتھوں طاقتور بنتا ہے؟ میرے اعمال کے ذریعے سے، بار بار گناہ کر کے نفس کو میں وہ خوراک دے رہا ہوں کہ جس سے وہ موٹا ہو، تازہ ہو، ہٹا کٹا جانور بنے، اور پھر مجھے ایک ہی وار سے مجھے گرا دے۔ نفس کو پالنا میرے اختیار میں دیا گیا نا، میں تو نفس کے کنٹرول میں نہیں ہوں۔ تو وہ نفس جس کو تم گناہوں کی خوراک کھلا کر طاقتور بنا سکتے ہو، اس نفس کو تھوڑی سی لگام ڈال کر گرا نہیں سکتے، کمزور نہیں کر سکتے۔ وہی بات نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ انسان سٹرگل کرے میرے لیے، ایفرٹ پٹ کرے، مشکل فیصلے کرے، امپاسبل کو پاسبل بنانے کے لیے نکل پڑے، مجاہدہ کرے۔ اور مجاہدہ کب ہوگا؟ جب آپ کا دشمن جو ہے وہ ویک ہوگا، یا آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ مجاہدہ سٹارٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ بے بس ہوتے ہو، جب آپ کے اندر طاقت نہیں ہوتی معاشرے سے لڑنے کی، تبھی تو آپ کوشش کرتے ہو۔ یہ پاکستان کے جو حالات خراب ہیں، اسے جو لوگ ٹھیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حالات خراب ہیں۔ اگر حالات ٹھیک ہوتے تو بگاڑنے کی کوششیں ہوتی۔ سیم ایز اٹ از، اگر ہمارا نفس بگڑ گیا ہے تب اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کریں۔ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ بگاڑا میں نے ہے تو ٹھیک میں نہیں کر سکتا۔ بگڑتا مشکل سے ہے، ٹھیک آسانی سے ہوتا ہے، کیونکہ بگاڑنے میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی آپ کے ساتھ، ٹھیک کرنے میں اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بات ختم۔ تو یہ نہ کہا کریں کہ نفس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے آسان؟
یہ نہ کرے کہ شیطان بہت بڑی پاور ہے. کیا پاور ہے؟ میرا ایمان قرآن پر ہے بھائی. قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت، اس کی ویلیو، اس کی پرسنالٹی ایکسپلین کی ہے کہ وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں. میں ڈر جاؤں؟ وہ بہت کمزور ہے. ضعیف کا لفظ آیا ہے قرآن میں شیطان کے لیے. میں ڈر جاؤں؟ آپ کو کسی ایسے شخص سے ڈر لگے گا جس میں جسمانی طور پر کوئی طاقت نہ ہو، بے ساکیوں پر چلتا ہو، ہاں لیکن اس کا شعور، اس کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا شارپ ہو؟ ڈر لگے گا؟ آپ دھڑلے سے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ آؤ بابا جی ہٹ کر کے دکھاؤ مجھے. ہاں لیکن اس کی جو چالاکیاں ہے وہ تھوڑی سی، اس سے لڑنا ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ہے. باقی جسمانی اعتبار سے تو وہ بہت کمزور ہے. اس کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی شامل نہیں ہے تمہارے گناہوں میں، صرف ایک سینس ہے جو یوز کر رہا ہے. سوچ کی جنگ ہے تمہارے ساتھ اس کی، اور کیا ہے. تو یہ نفس کو سر پہ چڑھانا بند کریں اور شیطان کو بھی اتنا پاورفل سمجھنا بند کریں. ہمیں ایک ہی طاقت پر یقین ہے اور وہ طاقت اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے بھائی. اللہ جس کام میں میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے. دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگائے، تم ہار نہیں سکتے. ہاں اگر ظاہری اعتبار پر تمہیں ہار ہو جائے، جیسے مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا کر، ان کو اذیتیں دے کر یہ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو اذیت دی جو اپنے ساتھ اللہ کی مدد کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم نے تو ایسے شخص کو گرایا. وہ ہار نہیں کہلاتی. پتھر تو نبی علیہ السلام کو بھی پڑے ہیں ظاہری طور پر، لیکن جیت تو نبی علیہ السلام اور ان کے عقیدے کی ہوئی ہے، ان کے اسلام کی ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے اسلام کو، یہ جو موجودہ دور کا اسلام ہے، یہ بھی وہی ہے، لیکن اس کو وہ بندے نہیں مل رہے جو بندے اس پر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں ہے، لوئل نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلام کی برکتیں سٹاپ ہوئی ہیں. اللہ کی وہ مدد جو دنیا میں اترتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، غیبی مدد، اسی لیے تو وہ آ ہی نہیں رہی. ہم اپنی حالات کو ہم دیکھیں نا، اپنی حالت کو دیکھیں. ہماری نمازیں ڈسٹرب ہیں، ہم پیار محبتوں کے چکروں میں ہیں، ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتوں میں مصروف ہیں. ہمارے گھروں کے نظام اتنے بگڑ گئے ہیں. ساری عمر کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کون سی ڈش پکانی ہے، کتنا کھانا ہے، آج یہ کھا لیتے ہیں، آج وہ کھا لیتے ہیں. یہ باتیں ہیں ہماری گری پڑی باتیں، جانوروں والی باتیں. تو اسلام کو وہ بندہ نہیں مل رہا کہ جس بندے کے اندر غیرت ہو، جس بندے کے اندر دنیا کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو. جس دن ملا نا، تم اس دن دیکھو گے کہ وہ بندہ کیسے اپنے اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جس دن اسلام کو ایسا کوئی امتی مل گیا نا، اس دن دیکھو کہ وہ ایک امتی اس پوری دنیا کی زمین کو ہلاتا ہے کہ نہیں ہلاتا. ہم خود اپنی کمزوریوں کے ساتھ لے کر خوش ہیں، جی رہے ہیں، گناہوں کو دن بدن نحوستوں میں منہ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بھاڑ میں جائے یار یہ ساری دنیا اور یہ ساری سوچ. ہم خود ٹھیک نہیں ہیں. حالت تو اپنی حالت دیکھو نا. میں تو اپنی حالت سے پیچھے نہیں ہوں، مجھے تو میری حالت نظر آتی ہے. میری جو ریالٹی ہے وہ آپ سے چھپ سکتی ہے نا، مجھ سے تو نہیں چھپ سکتی. میری پہچان وہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ کی پہچان وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ہے. آپ کی اپنی پہچان تو تنہائیوں میں آتی ہے آپ کے سامنے. اب پھر اس پہچان کو سامنے رکھ کر ذرا سوچو کہ کیا تم قابل ہو، کہ کیا واقعی تم ویسے ہو جیسے دنیا تمہیں سمجھ رہی ہے. ہم نے اپنے آپ سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے بھائی. ہم تو اپنے آپ سے بھاگتے ہیں چہرے بدل کر. دنیا کی لذتوں کے دیوانے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ اگر یہ اللہ رسول کا نام نہ لیتے نا تو کوئی ہماری عزت ہی نہ کرتا. جانوروں سے بدتر عزت ہوتی ہے ہمارے اعمال کے باعث. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت نے لوگوں کو چمکایا ہوا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں نے اور ان کی دعاؤں نے ہماری حیثیت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں نا کہ اگر نبی علیہ السلام کی دعائیں نہ ہوتی نا تو ہم خنزیر اور بندر بن چکے ہوتے. ہر بندہ اس دنیا میں تمہیں کوئی بھی ایسا چہرہ نہ نظر آتا جو انسان کا ہو. لیکن شکر کریں کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا وہ ہم پر ابھی تک قائم ہے، ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. ایک حدیث جو میں سنانے آیا تھا آج، تاکہ اس حدیث سے آپ لوگوں کو بھی سمجھا سکیں اور اپنے نفس کو بھی سمجھا سکیں. اور وہ حدیث ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو ٹچ کرے، چھوئے. اگر اس حدیث کو گہرائیوں میں آپ سوچیں گے نا تو آپ کی روح کانپ جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں، اللہ رب العزت کی نظروں میں یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، نامحرم سے بات کرنا اور نامحرموں سے تعلقات کریٹ کرنا.
اپنی ڈیزائرز کو غلط طریقوں سے پورا کرنا، ناجائز اور حرام تعلقات کو مینٹین رکھنا. اللہ نے تو کلیئرلی کہا ہوا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. ان سورسز کو مت اپلائی کرو اپنی زندگی میں جو آپ کو زنا کے قریب لے جائے. ان راستوں کو بھی نہ اختیار کرو جو آپ کو زنا کے قریب لے جائے. اور ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو آپ کو، ہر اس چیز کے قریب نہ جاؤ جو آپ کو زنا کے قریب لے جا سکتے ہیں. جیسے کہ شروع میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی نمبر ایکسچینج کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے، لیٹ نائٹ بات چلی جاتی ہے، پھر پرسنل انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں، عادتاً بات کی جاتی ہے، ملا جاتا ہے، اور کرتے کرتے پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ 5 یا پھر 2-4 دنوں کے بعد ان سے وہ چیز سرزد ہو جاتی ہے جو شیطان چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسا فیصلہ کر گزرتے ہیں جس سے ان کے ایمان کو اچھا خاصا ٹھیس پہنچتا ہے. تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ایسی چیزوں سے، یعنی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دونوں اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، اور انتہائی سختی سے منع کیا گیا ہمیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو ٹچ کرے، چھوئے وداؤٹ اینی ریزن، لذت کو سامنے رکھ کر. نامحرم کو، جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، جن سے آپ کی کوئی جان پہچان نہ ہو. تو اس حدیث میں موجود وہ سینسٹیویٹی اگر ہمیں سمجھ آ جائے، وہ ہلاکت اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایک انسان کو کدھر سے جا کے سمجھایا گیا، تو یقیناً ہمیں اس گناہ سے پیچھے ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یقیناً ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. یقیناً ہم کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آئیں گے. اب میری بات سنیں کہ شیطان کیسے ہمیں اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے بھی کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ تو صحیح ہے، یہ تو بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے ٹچ کرے. تو ان باتوں کو جاننے کے باوجود ہم کیوں لوگوں کی محبتوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیوں اپنے ڈیزائرز کو غلط وے میں لے جاتے ہیں؟ ایک آسان کام جسے نکاح کہا گیا، جسے شریعت کا حصہ کہا گیا، وہ ہمارے لیے مشکل ہو، جس میں اللہ کی مدد شامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل، وہ ہمارے لیے مشکل ہو، نہ کر سکتے ہو، گھر والوں کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن وہ کام جس سے اللہ اور اس کا رسول کلیئرلی منع کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں جائز نہیں ہے، اور وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. زنا کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، کتنی چھپن چھپائی کھیلنی پڑتی ہے گھر والوں سے، معاشرے سے، کسی کی نظروں میں نہ آ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود وہ کام کر گزرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اور وہ کام نہیں کرتے جن کا انہوں نے حکم دیا ہوتا ہے. ریزن کیا ہے؟ فرسٹ آف آل، جب آپ کے اندر اللہ کی آیتوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا شعور نہ ہو، علم نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو. اب جیسے کہ یہ دو، ایک حدیث اور ایک آیت، اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ شیطان کے وسوسے سے لڑ نہیں پائیں گے. آپ کے پاس کوئی اپنا اوپینین نہیں ہوگا جو آپ شیطان کے وسوسے کے سامنے رکھ سکیں. یہ اللہ کی آیتوں نے آپ کو شعور دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے آپ کو شعور دیا اور بتایا ہے، واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ واضح کیا ہے کہ زنا، اس کی طرف لے جانے والے اسباب، وہ راستے جو ہمیں زنا کی طرف لے جائے، unnecessary talks، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے سے ڈیٹ، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے سے ڈیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی تباہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ہمیں اتنا اچھا شعور ملتا ہے. جب یہ شعور نہیں ہوتا تبھی جا کے شیطان ایزیلی آتا ہے اور ایزی وے میں ہمیں گمراہ کر کے لے جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نالج گین کریں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پڑھ لیں، باقی عمل نہ کرنا اور کرنا وہ بات کے فیصلے، لیکن جانے تو صحیح، پڑھے تو صحیح. بولوں کی طرح زندگی، ان ایجوکیٹڈ اور جاہلوں کی طرح زندگی نہ گزارے، کیونکہ علم وہ راستہ ہے جو جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے. علم ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں آپ کا ساتھ دیتی ہے. چلو اللہ کو سے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق،
اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، زمینوں اور آسمانوں کے نظام کو چلانے والے، اے ہمیں پانی کے قطرے سے پیدا کرنے والی ذات، اے ہمیں آنکھیں، کان، ناک، دل اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ آپ ہی کی طرف سے تو ہے، آپ ہی تو ہمیں دینے والے۔ اے اللہ، ہم تجھے پکارتے ہیں اس سچویشنز میں کہ ہم نے اپنی زندگیوں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو گمراہیوں کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، حق ہمارے اتنے قریب ہونے کے باوجود ہم اپنے حق پر فیصلے نہیں کر پا رہے، اپنی زندگیوں کو حق کے حوالے نہیں کر پا رہے۔ اے اللہ، یقیناً یہ شکل کمزوریوں کی شکل ہے، اس کا مطلب ہم سب بہت کمزور ہیں یا رب، ہم اچھائی کی طرف راغب نہیں ہو رہے، ہم برائیوں سے متاثر ہو رہے ہیں یا رب، اور کمزوروں کی مدد کو تو آپ خود آتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی ان مغلوب فانتصر، ہم سب مغلوب ہیں اللہ، ہم غافل ہیں۔ اے اللہ، ہماری غفلت کے پردے ہٹا دے ہمارے دلوں سے، ہمارے دل کو روشن کر دے، ہمارے دل کو اثر لینے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ گناہوں کا بوجھ اے اللہ ہمیں آہستہ آہستہ دبا رہا ہے، ہم دبتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم پکاریں گے مدد کو لیکن کوئی ہماری پکار نہیں سنے گا یا رب۔ اے اللہ، آج ہم تجھے پکارتے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے تو یونس علیہ السلام کی پکار کو سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر سنا تھا۔ اے اللہ، ہم تو زمین کے اوپر سے تجھے پکار لیں، اے اللہ ہماری پکار کو بھی سن لیں۔ اے اللہ، تو وہ ذات ہے جو انسان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتی ہے کہ یہ انسان مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، اس انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اے اللہ، ہم تیری کریشن ہے۔ اے اللہ، اگر آپ ہمیں عذاب دیں گے تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر آپ ہمیں بخش دیں گے، مغفرت کے فیصلے ہمارے کر دیں گے تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے اور ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ، امت میں جتنے بھی لوگ نادانیوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اے اللہ غفلتوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اے اللہ نافرمانیوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کو شیطان نے یہ دنیا مزین کر کے دکھائی ہے یا رب، ان کو دنیا کے نقشے بہت اچھے کر کے شیطان نے ان کو دکھائے، اور شیطان نے تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا۔ اے اللہ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اے اللہ، وہ ہمارے نوجوانوں کو مسلمانیت کے حالت میں، ایمان کی حالت میں گمراہ کر رہا ہے، اور اے اللہ اس کی مدد کو کوئی نہیں جا رہا، ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے، وہ ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے اور نہ ہم ان کو اپنی بات سمجھا پا رہے۔ اے اللہ، دونوں طرف سے کمزوریاں ہیں، یا رب کریم تو طاقتور ہے، ان کی مدد فرما، ان کو گناہوں سے نکال، ان کو غفلتوں سے نکال، ان کی زندگیوں کو ان کے لیے قیمتی اثاثہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی زندگیوں میں ایسے اعمال کو اجاگر کر دے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، جس سے ان کی جنتیں بنیں گی، اے اللہ جس سے وہ دوزخ سے دور ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے نوجوان 22 سال 25 سال کی جوانیوں میں اے اللہ تیری اتنی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اے اللہ اس حالت میں آپ ہی ان کے حالات پر رحم کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ ان کو ہر جسمانی اور روحانی بیماریوں سے آزاد کر دے، یا اللہ ان کی رحمت، اے اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہمیں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دے، ہمیں بھی اپنے بندوں میں سے شمار کر دے، ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا اے اللہ جن لوگوں کے بارے میں تیرا جہنم کا فیصلہ ہے، جن لوگوں سے تو ناراض ہے، جن لوگوں کی تو سنتا نہیں ہے، جن لوگوں کو تو نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اے اللہ ایسے نافرمانوں میں ہمارا نام پلیز مت لکھنا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہم سب کچھ پا کر بھی اللہ کچھ نہیں پائیں گے، ہم ہمیشہ کے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اے اللہ پلیز ہمیں اپنے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ جو بھی گمراہیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، جو بھی گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں، اگر ہم وہ جان بوجھ کر رہے ہیں تو ہماری اصلاح کر دے، اگر وہ ہم غلطی سے کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے صرف مانگ سکتے ہیں، ہمارے اعمال میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اعمال کر کے تجھے راضی کر سکے، ہماری نمازوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ نمازوں کے ذریعے سے تجھے راضی کر سکے۔ اللہ صرف عاجزی کر سکتے ہیں، ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، جولیاں پھیلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس دور میں اور کچھ نہیں بچا۔ یا رب ہمیں ان رستوں پر چلا، ہمیں ان کامیابیوں کے رستوں پر ڈال دینا چاہتے ہوئے
کہ جن رستوں سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے، جن رستوں سے تیری محبت دل میں آتی ہے، جن رستوں سے ہماری جنت بنتی ہے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ دنیا کے تمام لوگوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ گمراہیوں اور بے حیائیوں میں ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی حالات پر رحم فرما۔ وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اللہ، وہ خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ روز ایسے بہت سارے نوجوان سامنے آتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو اس قدر جکڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یا اللہ آپ اگر ان کا ساتھ دیں، یا اللہ اگر آپ ان کو توفیق دے دیں، اے اللہ اگر ایک رحمت کی نظر سے تو کسی کو دیکھ لے تو اس کی زندگی بن جائے گی، وہ شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، وہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا، اس کی ساری سٹرگلز دنیا کے بجائے آخرت پہ ڈائیورٹ ہو جائیں گی۔ اے اللہ صرف تیری ایک نظر کا سوال ہے، صرف ایک نظر، وہ رحمت کی نظر ہم سب پر کر دے اللہ۔ اے اللہ یہ سب تیری طرف سے، اے اللہ ہم سے یہ نعمت مت چھیننا، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہماری کسی غفلت کی وجہ سے، ہماری کسی بے اخلاصی کی وجہ سے، اے اللہ معاف کر دے سب کو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔